میں ہوں جاوید اختر وان، آپ دیکھ رہے ہیں گیبا نیوز نیٹ ورک۔ سی او ایجوکیشن اٹک کے دفتر کے باہر محکمہ تعلیم کے ملازمین نے احتجاج ریکارڈ کروایا، جو کہ ضلعی صدر ایپکا یاسر علی زئی، صدر ایپکا محکمہ تعلیم ملک زاہد محمود، ضلعی صدر اگیگا آصف کامران اور صدر ٹیچر یونین اٹک سردار وقاص نسیم کی زیر قیادت ہوا۔ یہ احتجاج پنجاب حکومت کا تنخواہوں اور پینشن میں معمولی اضافہ کرنے اور ریٹائرڈ ملازمین کی مراعات میں بڑے پیمانے پر کمی کرنے کے خلاف ہوا۔ احتجاج کے بعد جی این این سے بات چیت کرتے ہوئے صدر ایپکا محکمہ تعلیم اٹک ملک زاہد محمود کا کہنا تھا۔ جی میرے ساتھ ملک زاہد محمود صاحب موجود ہیں، صدر ایپکا۔ آج ان کا احتجاج ہوا ہے، ان سے پوچھتے ہیں یہ کس سلسلے میں انہوں نے احتجاج کیا۔ جی زاہد محمود صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ کہ آپ نے میری چانس دیا اور ہماری آواز جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہمیں موقع فراہم کیا۔ آج کا جو احتجاج ہے اس کی دو ضرورت تھی۔ ایک یہ کہ گورنمنٹ نے جو ابھی اناؤنس کی ہے اس میں بجٹ میں، وہ باقی تمام صوبوں نے اور وفاق نے 35% تنخواہ میں انکریز کی ہے، جبکہ پنجاب نے 30% انکریز کی ہے، اور پینشن جو ہے باقی تمام صوبوں میں اور وفاق میں 17.5% ہے، جبکہ پنجاب میں 5% کا مذاق کیا گیا ہے ریٹائرڈ گورنمنٹ امپلائیز کے ساتھ۔ ہم نے اس بات کا احتجاج کیا ہے کہ باقی صوبوں کے ساتھ اور وفاق کے ساتھ ایک جیسا سلوک کیا جائے ہمارے ساتھ، اور ہمیں اتنی مراد اور اتنی انکریز دی جائے پے میں جتنی کہ باقی صوبوں کو ہوئی ہے۔ اور دوسرا جو احتجاج کی مین کاز تھی اور ریزن تھی، گورنمنٹ نے بھی ایک قانون پاس کیا جس کے تحت جو گورنمنٹ امپلائیز ہیں جب وہ ریٹائر ہوں گے تو انہیں انیشیل بیسک پہ جو ہے وہ پینشن ملے گی اور گریجویٹی ملے گی۔ وہ اس کی جو میں آپ کو ایک مثال دوں تو ہمارے ایک سینئر جو ریٹائر ہونے والے ہیں گورنمنٹ امپلائی ہمارے کلیگ ہیں، تو ان کا جب ہم نے حساب کیا تو تقریباً ان کی جو پر منتھ پینشن ہے اگر رننگ بیسک پہ دی جائے تو 56,000 بنتی ہے، لیکن اگر انیشیل بیسک پہ دی جائے تو وہ 21,000 کا بنتی ہے، یعنی 35,000 کا پر منتھ جس بندے نے گورنمنٹ کو اپنی زندگی کا ایک حصہ دیا، 38 سال سروس کی، اس کی آپ جب وہ ریٹائر ہونے کے قریب آئے تو 35,000 کا پر منتھ اس کا نقصان کر رہے ہیں۔ اور دوسرا جب ان کی گریجویٹی کا اور لمسم اماؤنٹ کا ہم نے کیلکولیشن کی تو وہ 19 لاکھ روپے سے کم ملیں گے۔ اب یہ آپ نے ایک مراد جو گورنمنٹ امپلائیز جس کے لیے اپنی عمر کا ایک حصہ دیتے ہیں آپ کو، اور اسی بیس پہ کہ جب ہم ریٹائر ہوں گے تو چلیں اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ بوڑھا 60 سال کا بزرگ ہے، اس کے یا تو بچے نہیں ہیں یا بچے ہیں تو آج کل کے جیسے حالات ہیں وہ پوچھتا نہیں ہے، تو وہ پھر اپنے کندھوں پہ اور بلک ہوتے ہوئے کم از کم اپنی دعائیں، اپنی فیملی، اپنی بچیاں ہیں تو ان کا وہ جو ہے وہ گھر کا خرچ چلاتا رہے گا۔ لیکن اگر آپ اس طرح کر رہے ہیں کہ ریٹائر ہونے کے قریب ہے بندہ اور آپ نے فوراً ایک بل پاس کر دیے، اس کے مقابلے میں آپ سینٹ کی چیئرمین کا بھی جو بل پاس ہوا اس میں ان کی مراد دیکھے تو 400 روپے میں نے ابھی پڑھا ہے، 400 روپے پر کلو میٹر انہیں ٹریولنگ لاس ہے، چارٹر 13 الاؤ ہے، ان کی فیملی ممبرس کی مراد ہیں، اور ان کے ریٹائر ہونے کے بعد انہیں 2 لوگ الاؤ ہیں جو ان کے گھر میں ملازم رکھیں گے، 50 لاکھ روپے میرے خیال میں ان کو رینویشن کے لیے ملے گا۔ تو اگر ملک غریب ہے تو پھر ان کے لیے بھی غریب ہونا چاہیے نا، پھر ہم تو اپنی جان دینے کے لیے ملک کے لیے آتے ہیں، لیکن آپ جب ایک مراد کم کرتے ہیں تو پہلے اپنے آپ سے شروع کریں۔ پہلے پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی 86 رکنی کابینہ ہے، ٹھیک ہے، اب اگر ملک کے حالات اس حد تک خراب ہے کہ ڈیفالٹر کی رٹ لگائے رکھتے ہیں آپ، اگر اتنے خراب ہے تو 86 وزیر کیا کر رہے ہیں؟ ان کا پروٹوکول، ان کی مراد، بیوروکریسی کی مراد اور پروٹوکول دیکھیں، ایک عام سرکاری ملازم کیا لے رہا ہے؟ یہ تو آپ نے رشوت کی جو ہے وہ رائیں کھول دی ہیں۔ اب کسی گورنمنٹ امپلائیز نے ریٹائر ہونا ہے، کسی 19 لاکھ کا نقصان نہ کرے گا، وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنے بچوں کا پیٹ پالے گا۔ وہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی، حالانکہ باقی سروے جتنے بھی ان میں لکھا گیا کہ مہنگائی آپ کی 50% سے بھی زیادہ انکریز ہوئی ہے، لیکن یہ خود مان رہے ہیں 38% ہوئی ہے۔ 38% مہنگائی کرنے کے بعد آپ 30% کر رہے ہیں تو 8% گورنمنٹ امپلائیز کو لاس ہے نا۔ تو ہم اس کے لیے احتجاج کرنے ہیں۔ اگر تو آج تو ہمارا چونکہ صرف یونین جتنی بھی تھی ان کے نمائندگان تھے، نیکسٹ میں ہمارے عہدیداران کے علاوہ ہمارے جتنے بھی کارکنان ہیں وہ بھی آئیں گے، سڑکوں پہ بھی آئیں گے۔ آج ہمیں انشاءاللہ کوئی موصول ہوگا اسکیجول لاہور کی طرف سے، ہماری جو صوبائی قیادت اس کی طرف سے، اس کے بعد ہم انشاءاللہ پورے ڈسٹرکٹس میں
تمام تحصیل میں، اور ہر جگہ پہ قلم بندی جو ہے، قلم چھوڑ تالہ بندی ہے، اور روڈ پہ اگر احتجاج کا کہا ہے تو ہم کہیں کہ ظاہر بات ہے ہمارا سروائیول ہے، ہمارے ساتھ بہت بڑی جاتی ہوئی ہے، اور اس میں آپ کے جو میڈیا کے بھائی ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ ہماری بات آواز جو ہے وہ ایوان تک پہنچانے کے لیے ہمارا ساتھ دیں۔ لاہور میں بھی کوئی احتجاج ہو رہا ہے اس سلسلے میں؟ جی لاہور میں آج احتجاج ہے، پریس کلب راولپنڈی میں بھی ہے، لاہور میں بھی ہے، آج بھی لیول پہ ہے، اور ڈسٹرکٹ لیول پہ ہمیں صرف میٹنگ سے کہا گیا تھا کہ آپ جو یونینز ہیں آپس میں میٹنگ کریں گے، اکٹھے ہو کے احتجاج کریں گے، تو یہ لاہور میں ہو رہا ہے جی آج۔ اگر اس کی کوئی آؤٹ پٹ نہ ہوئی اور گورنمنٹ نے کوئی انشور نہ کرایا ہمیں کہ ہمارے ساتھ کوئی اقدام نہ کیا یہ واپس لینے کا، تو پھر ضلعی سطح پہ ہوگا، اور یہ انشاءاللہ بھرپور احتجاج ہوگا۔ آپ کے جو مطالبات ہیں کیا ہے کہ جو دیگر صوبوں کو امراض دی جا رہی ہیں پینشن میں اور تنخواہ میں، اس کے برابر دی جائے آپ کو بھی؟ جی بالکل یہی ہے کہ ان کے برابر دی جائے، 5% ہمیں کم دیا گیا، اور پینشنر کے ساتھ تو بہت بڑی جاتی ہے۔ دیکھیے پینشنر آپ دیکھیے 5% کا تو آپ نے مذاق کیا، میں اس لیے بیوائیں ہیں، غریب لوگ ہیں جو پینشن لے رہے ہیں، پینشن پہلے ہے ہی کتنی جو ہے اس میں 5% اضافہ، دیکھیے 17.5% میں اور 5% میں ایک ملک دو دستور نامنظور کا یہی نعرہ ہم لگاتے ہیں کہ باقی 17.5% کر رہے ہیں اور آپ 5% کر رہے ہیں۔ پنجاب میں کیا پنجاب پاکستان میں نہیں آتا؟ کیا پنجاب میں مہنگائی نہیں ہے؟ کیا پنجاب میں آپ کوئی اسپیشل مراد دے رہے ہیں کہ آپ نے تنخواہوں میں آپ اگنور کر رہے ہیں اور پینشن میں اگنور کر رہے ہیں لوگوں کو؟ اچھا، آپ کے مطالبات اگر حکومت تسلیم نہیں کرتی آپ کس حد تک جا سکتے ہیں؟ دیکھیے جی مطالبات تو گورنمنٹ کو تسلیم کرنے پڑیں گے، وہ ہم تو اس حد تک جائیں گے ایٹ دی اینڈ جب گورنمنٹ ساری مشینری جیم ہو جائے گی۔ اگر ہمارا سی آفس میں کام کرتا، سی آفس بند ہو جائے تو پورا ضلع کام کرتا رہے، تو سی آفس کام نہیں کرے گا تو نہ نیچے ڈسٹرکٹ چل سکے گا، نہ لاہور اور راولپنڈی کی جو اسائنمنٹس ہیں وہ چل سکیں گی۔ تو جتنا بھی ہے ہمارا وہ سارا انشاءاللہ پورے ڈسٹرکٹ سے ہماری کوشش ہوگی کہ ہم جام کریں گے، اور یہ صرف ہمارے اٹک میں نہیں ہوگا، تمام ڈسٹرکٹ میں، اور اس میں ہمارے تمام ڈسٹرکٹ کے تمام کارکنان اس لیے حصہ لیں گے کہ ہر بندے کو ہر گورنمنٹ امپلائی کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے۔ اس میں آپ کے ساتھ ٹیچر یونینز بھی شامل ہیں؟ جی بالکل، ٹیچرز یونین، یوز یونین، ایون کہ کلاس 4 یونینز نے ہم سے رابطہ کیا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، یعنی کوئی آفس کا اسکول کا کلرک بھی انشاءاللہ، کلرک، ٹیچر اور AEO اور ایون کہ کلاس 4 بھی کام نہیں کرے گا جب قلم چھوڑ ہڑتال ہوگی تو تالہ بندی ہوگی۔ بہت شکریہ جی ڈاکٹر صاحب، تھینک یو جی۔ اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے GNN۔